اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تعلیم لے آؤ گے، اچھی گاڑی لے آؤ گے، بڑے لوگوں سے سلام دعا کرو گے، پر یہ دل جو اندر ہے، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، یہاں تنہائیوں کے سوا کچھ نہ پاؤ گے، نہیں کوئی پا سکتا. تو میرے بھائیو، ساری دنیا مسائل کی بھٹی میں جل رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ تو جب ہم نے قرآن کھولا تو میرے اللہ کا فرمان نظر آیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو پاکستان میں اور ہندوستان میں اور ایران میں اور توران اور ساری دنیا کے ممالک میں، کیا مسلم کیا غیر مسلم، یہ کیوں ہے؟ کہ یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کی واپسی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی واپسی ہے. یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ اس پر اللہ کا قبضہ ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھو تیرے رب نے زمین کیسے بچھائی، کیوں بچھائی؟ سجدوں کے لیے. کیوں بچھائی؟ گھر بناؤ. کیوں بچھائی؟ شہر آباد کرو. کیوں بچھائی؟ پانی نکالو. کیوں بچھائی؟ مسجد بناؤ، سجدوں سے آباد کرو. کیوں بچھائی؟ اپنی ضرورتیں پوری کرو. کیوں بچھائی؟ اس لیے نہیں کہ یہاں رقص گاہیں تعمیر ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں گھنگرو چھنکے، اس لیے نہیں کہ یہاں جام چھلکے، اس لیے نہیں کہ یہاں آوارہ بدن تھرکتے نظر آئیں، اس لیے نہیں کہ یہاں خون بہے، اس لیے نہیں کہ یہاں محفل موسیقی قائم ہو، اس لیے نہیں کہ یہاں بازاروں کے بازار سود پہ چلے جائیں، جوئے پہ چلے جائیں، سٹے پہ چلے جائیں، جھوٹ پہ چلے جائیں، خیانت پر چلے جائیں. یہ دھرتی اس لیے نہیں تھی کہ یہاں زنا ہو، یہاں شراب ہو، یہاں جوا ہو، یہاں جھوٹ ہو، یہاں قتل و غارت ہو، یہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوں. جب یہ ہوا تو میرے اللہ نے زمین کو کہا میری برکتیں واپس کر، تو زمین اپنی برکتیں واپس لے گئی. جہاں غلہ بہت ہے وہاں بھی لوگ ایسا روتے ہیں کہ تم وہ آنسو دیکھ نہیں سکتے. میرے بھائیو، مسائل اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ وسائل کم ہو گئے. جہاں وسائل بھرپور ہیں، ایک سفر کر کے آؤ، ان کے ویران چہرے دیکھو، ان کے اداس چہرے دیکھو، ان کی تھکی ہوئی زندگیاں دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ مسئلہ پیسے کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ اور ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. آسمان، زمین اور پانی اور زمین، خشکی اور تری، سمندر، دریا، یہ سب بے برکت کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے ہے. کیا ہوا؟ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. میرے اللہ نے کہا تمہیں ایک ملک کا حال سنو، یا یوں کہو میرے اللہ نے کہا تمہیں پاکستان کا حال سنو. کسی ملک کا نام لے لو، میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں، اسی کا نام لے رہا ہوں. میرے اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریة. اے لوگو، میں تمہیں ایک بستی پاکستان کا حال سنوں. کانت آمینہ مطمئنہ. جب یہ بنا تھا تو بڑا امن تھا، بڑا رزق تھا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. چاروں طرف سے رزق کھچ کے آتا تھا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. شہر بڑا اچھا پاکیزہ تھا، لوگ نیک تھے، اور رب غفور الرحیم اور مہربان تھا. پھر کیا ہوا؟ جب وسائل بڑھے اور دولت آنا شروع ہوئی تو میرے سامنے سر جھکانے کی بجائے کہ میں نے انہیں ایک خطہ دیا، جاؤ راج کرو، جاؤ حکمرانی کرو اور یہاں میرے نام کو زندہ کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے مجھے ہی للکارنا شروع کر دیا اور میرے ہی خلاف ہو گئے اور مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگے. انہوں نے کیا کیا؟ چاروں طرف سود کے بڑے نظام چلا دیے، ناچ گانے کو عام کر دیا، سکرین پر عورت کو ننگا نچا دیا. ساری رات پاکستان کا نوجوان ننگے بدن ناچتے دیکھتا رہا. مائیں بے عزت ہو گئیں، باپ نظروں سے گر گئے، بازار سے دیانت روٹھ گئی،
خیانت کا راج ہو گیا، اور سرکاری محکموں کے ملازمین وہ خونخوار درندے اور بھیڑیے بن گئے، اور قاضیوں نے اپنا قلم بیچ دیا، ملک میں عدالت کو بیچ دیا گیا، انصاف کو بیچ دیا گیا، اور حکومت والے حکومت میں آ کر متکبر ہو گئے، بدماش ہو گئے، زانی شرابی جواری بن گئے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ میں جب کالج پڑھتا تھا، اسکول، تو مری ہم گئے دوست مل کر، 1 مہینہ وہاں رہے، دوست 1 مہینہ وہاں، ایک میٹروپول ہوٹل ہوتا تھا، آج تک مجھے نام یاد ہے، 1 مہینہ وہاں رہے۔ پھر وہاں سے وہ ٹھہر گئے، میں واپس آ گیا، تو میں رات 12 بجے میاں چنو اترا، میں نے بیگ اٹھایا اور پیدل چل پڑا کہ میں اور وہاں سے کتنا دور تھا میرا گاؤں؟ 19 کلومیٹر۔ میں نے کہا رات میں فجر میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، نہ چور کا ڈر، نہ کسی ڈاکو کا ڈر، نہ کسی کے مار دینے کا ڈر۔ اور 16-17 سال میری عمر، بیگ میں نے اٹھایا اور چل پڑا۔ شہر سے باہر نکلا تو پیچھے سے ایک چوکیدار بھاگا، ارے بیٹا، کوئی وہ لگتا تھا اور دوسرے کے، ارے کدھر جا رہا؟ میں نے کہا تو لمبے جا رہا ہوں، اب تجھے خبر بھی ہے تو لمبا کدھر ہے؟ میں نے کہا بابا جی میرا اپنا گھر اٹھائی ہے۔ نہ بیٹا نہ، یہ کوئی جانے کا وقت ہے، چل واپس۔ مجھے زبردستی کھینچ کے واپس لا۔ وہ بازار میں کھٹا پڑا کہ ادھر لوٹ جا، صبح ہو دی تو بس پہ چڑھ کے چلے جانا۔ تو مجھے کھینچ کے لایا کہ ادھر سو جا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ 19 کلومیٹر میں کوئی چور پڑے گا، کوئی ڈاکو پڑے گا، کوئی جان کا دشمن پڑ جائے گا۔ یہ ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر ایک آج کا منظر ہے کہ گھر بیٹھے ہو کر موبائل پہ قتل، 10 روپے پہ قتل، گھروں میں گھس کر عزتیں لوٹنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ماؤں کے جنے ہوئے ہیں۔ مسلمان ماؤں کا دودھ پی کر وہ خونخوار بھیڑیے بنے، درندے بنے، ویشی بنے۔ کیوں بنے؟ ہائے ہم سارے مجرم ہیں۔ میں کسی ایک کو کیا کہوں، ہم سارے مجرم ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر پاکستان والوں نے کیا کیا؟ وہ ناشکرے ہو گئے، وہ نافرمان ہو گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو میں نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ مجھے یاد ہے، مجھے ایک جغرافیے کا ماہر ملا سعودی عرب میں حج کے موقع پر۔ وہ مجھ سے کہنے لگا میں اپنے علم پر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے۔ دیکھو 10-15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہنے لگا میں آپ کو اپنے علم پر کہتا ہوں، میں جغرافیہ کا MSc ہوں، پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر وہاں گندم بند ہو جائے اور وہاں لائن میں آٹا مل رہا ہو، یہ کیا ہوا؟ صرف حکمرانوں کا ظلم نہیں، ریڑھی والے کا بھی ظلم ہے، صرف وزیر اعظم کا ظلم نہیں، یہ وہ پنچر لگانے والے کا بھی ظلم ہے، یہ ایک چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک ہم سب مجرم ہیں۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا کہ میں اور آپ ٹھیک ہوتے، پھر میں کہتا حکمران بڑے برے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں تو خود برا ہوں، میرا سارا ماحول برا ہے۔ انہی میں سے حکمران بنیں گے، کوئی عرشوں سے اتریں گے، اسی ماحول سے نکل کر ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک صدر بن گیا۔ جب معاشرہ شراب پی رہا ہو تو بادشاہ نے شراب پی، جب معاشرہ ظلم پر ہو تو بادشاہوں نے ظلم کیا، جب معاشرہ زنا کر رہا ہو تو حکمرانوں نے زنا کیا، جب معاشرے میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہوں تو حکمرانوں نے بھی شراب کو پیا، جب ظالم بھی ظالم اور مظلوم بھی ظالم ہو تو حکمرانوں نے بھی ظلم کیا۔ ہم سارے مشترکہ مجرم ہیں، کسی ایک طبقے کا جرم نہیں ہے۔ ساری حکومت کی مشینری مل کر 15 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ جواری بدماش ڈاکو ظالم ہوں اور باقی سارے پر 14 کروڑ اور 80 لاکھ نیک ہوں، تو میرے اللہ کی قسم میرا اللہ حالات کو کبھی نہیں بگاڑے گا۔ میں بھی بگڑ گیا، وہ بھی بگڑ گئے۔ جب برائی غالب آ جاتی ہے پھر اللہ حالات کو پلٹا دیتا ہے۔ تو صرف میں کہوں حکمران گندے ہیں، نہیں، میں اپنے گربان کو جب کھول کے دیکھتا ہوں
تو تنہم داغ داغ شد، میرا اپنا رواں رواں گناہوں سے تاریک ہے اور سیاہ ہے، میری اپنے روح سے نافرمانی کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، تو میں کسی کو کیا کہوں کہ تو بدبودار ہے؟ میرے بھائیو، یہ اجتماعی جرم ہوا ہے، ایک طبقے کا قصور نہیں ہے۔ یہ سامنے ریڑھی والے ہیں، ریڑھیوں پہ سارا دن گانے سنتے ہیں، یہ مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو اب میں وزیر کو کیا جرم دوں اور میں صدر کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا باغی بنا ہوا ہے۔ تو میرے اللہ کا محکم قانون کیا قانون ہے؟ جب نافرمان ہوگے تو اللہ حالات کی چکی کو الٹا گھلا دے گا۔ اب ایک حدیث سن لو، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ، جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو میں ناراض ہوتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْجُلْدِ، اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی ہے اللہ کی لعنت بڑھتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا محکم قانون ہے۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو تیرے رب نے فیس دیا، کیوں؟ کانت ظالمہ، نافرمان تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بڑے بڑے شہر برباد ہوئے، کیوں؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے میرے سے بھی ٹکر لی، میرے رسولوں سے بھی ٹکر لی۔ میں نے کیا کیا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر میں نے انہیں خوفناک عذاب میں پکڑا، شدید ان کا حساب لیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا، میری طرف سے ظلم کوئی نہ تھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پھر ان کا انجام بھی بڑا بربادی کا ہوا، ہلاکت کا ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیرے رب نے ان کے لیے خوفناک آگ بنا کے تیار کر دی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اے عقل والو، سبحان اللہ، ساری دنیا میں اللہ عقل والے کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں بس یہی عقل والے ہیں۔ باقی آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو یا فلاں ہو، ان سب کو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بے عقل ہیں، یہ مجھ کو ہی نہیں پہچان سکے، میرے رسول کو ہی نہیں پہچان سکے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہیں کرتا، سارے جانور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، اس پہ بازار میں بے برکتی نہیں آئے گی، کیونکہ جانوروں پر قانون نہیں چلتا، صرف تم عقل والے ہو، صرف تم انسان ہو، صرف تم اللہ کی نظر میں انسان ہو، لہذا تم اگر بگڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام تمہارے خلاف چلے گا۔ شیر نے بکری کو کھا لیا اور سانپ نے بلی کو کھا لیا اور سانپ نے چوہے کو کھا لیا اور بلی نے چوہے کو کھا لیا اور بھیڑیے نے وہ بھیڑ کو اٹھا لیا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی میرے رب کے قانون میں کوئی کسی قسم کی دفعہ لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جانور ہے، جانور پر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جتنے دنیا کے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکے، اللہ کہہ رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، بدترین جانور ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تم ہو عقل والے، تم ہو ایمان والے، الذین قد انزل اللہ علیکم ذکرا، میں نے تمہارے اوپر قرآن اتارا ہے، تم بگڑو گے میں تمہارا نظام بگاڑ دوں گا، تم ٹھیک چلو گے میں تمہارا نظام ٹھیک چلا دوں گا۔ بازار کا تاجر جب جھوٹ بولے گا اور مالدار جب زکوٰۃ دینے کا منکر ہو جائے گا اور بڑے تاجر سود سٹے جوئے سے سارے بازار پر قبضہ کریں گے اور فقیر بھی بددیانت اور وہ امان اور کام چور بن جائے گا، جب عورتیں بے پرد آوارہ ہو جائیں گی، جب نوجوان گٹار پکڑ کے ناچیں گے، جب مسلمان بیٹیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا رب نظام تمہارے خلاف چلائے گا۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، نہ یہ بیچارے سیاسی حکمران، نہ یہ فوجی حکمران، میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی عزت کی قسم،
یہ رائی کے برابر ہمیں نفع نہیں دے سکتے، اور میرے رب کے عزت جلال کی قسم یہ رائی کے برابر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہماری زندگی کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، رزق کے مالک نہیں، یہ ہم سے زیادہ حقیر ہیں، ہم سے زیادہ فقیر ہیں، ہم سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ یہ پہروں میں چلتے ہیں، اس سے بغیر تم خود سوچو، جو چلنے میں پہرے دار کا محتاج جو تمہیں امن دے گا، خود تو سوچو۔ جو باہر نکلے تو آگے پیچھے پہرے دار ہوں اور بلٹ پروف گاڑیاں ہوں، تم ایسے دیوانوں سے کہتے ہو ملک میں امن قائم کرو، وہ بے وقوف تو خود بے امن ہیں، وہ تمہیں کیا امن دیں گے؟ ان سے نہ آس لگاؤ، نہ ان پر امید لگاؤ، نہ ان کے خلاف کوئی احتجاج کرو، ہاں اپنے خلاف احتجاج کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اسے آنسوں سے مناؤ، جب وہ فیصلہ کرے گا نظام کب بدلے گا؟ حکمرانوں کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ ہے نادانوں پہ نادان آیا کرتے ہیں، نادانوں پہ عقل مند نہیں آیا کرتے۔ ایک بادشاہ نے، مولانا روم نے حکایت لکھی ہے، ایک نجومی نے بادشاہ سے کہا کل بارش ہوگی، جو پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا، اب پانی نہ پینا۔ تو بادشاہ وزیر نے پانی نہیں پیا، رعایا کو کون بتلا تھا؟ رعایا نے پانی پی لیا، ساری رعایا پاگل۔ اب عقل مند بادشاہ کے خلاف جلسے شروع ہو گئے، جلوس نکل پڑے کہ ہمارا بادشاہ بے وقوف ہو گیا ہے، اسے نکالو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اسے نکالو۔ تو وزیر آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، ادھر جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں، بے عقلوں کے عقل مند کہاں چل سکے گا، نادانوں پہ دانا کیسے چل سکے گا؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ، حکومت چاہیے کہ عقل؟ وہ کہنے لگا مجھے حکومت چاہیے۔ تو پھر ایک پہلا تو پی لے، ایک میں پی لے، تو میں نے وزارت چاہیے، تین حکومت چاہیے، آپ ناندے ورگے ہو جائے پھر موجاں کرسان۔ تو ایک پیالہ بادشاہ نے پیا، ایک وزیر نے پیا، دونوں پاگل ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد موٹے ہاتھ چڑھ گئے، بادشاہ بھی وزیر بھی زندہ باد زندہ باد۔ اور میرے بھائیو، جو معاشرہ اللہ رسول کو بھلا دیتا ہے وہ عقل مند معاشرہ نہیں ہوتا، وہ بے عقل ہوتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ ان پہ بے وقوفوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نادانوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نکمے اور نااہلوں کو ہی حکمران بننا چاہیے۔ اگر یہ چاہو کہ میرا اللہ فیصلہ اللہ بدلے گا، حکومتیں نہیں بدل سکتی۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اترتا ہے، اور آج جمعے کے دن کیا ہوگا ساری دنیا میں اس کا اعلان کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے ریٹ بتا کے جاتا، فلاں چیز فلاں ملک فلاں بازار میں اس بھاؤ پہ ہوگی، اس بھاؤ پہ ہوگی، یہ چیز مہنگی ہوگی، یہ چیز سستی ہوگی۔ اتنی شہنشاہ کی طاقتور حکومت ہے۔ اگر اپنا مسئلہ حل کروانا ہے تو اللہ کے آگے رو جاؤ، اللہ کے آگے روگو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہیں عذاب دیکھے میری کون سی خوشی ہے، تمہیں پکڑ میں لا کر میرے لیے کون سی خوشی کی بات ہے، تم شکر گزار بنو، تم ایمان والے بنو، میں تمہارے لیے دنیا بھی مسخر کروں گا اور جنت بھی تمہارے لیے مسخر کروں گا، تم کچھ کرنے والے تو بنو۔ یہ حالات کی چٹھی اور یہ جو گردش ہے، اسے اگر صحیح رخ پہ چلانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ حکومت اللہ کی قسم، ان پہ نہ کوئی آس ہے نہ امید ہے۔ ہاں اللہ پہ آس ضرور ہے، اللہ پہ امید ضرور ہے کہ وہ جب چاہے پل میں سب کچھ سنوار دے۔ اس کے لیے فائدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، لو ان اہل القرى، اب دوسرا رخ سن لو، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ ان پاکستان والوں سے کہہ دو اگر یہ زمین کی برکتیں لینا چاہتے ہیں، اگر یہ آسمان کی برکتیں اتروانا چاہتے ہیں، تم دیکھو میں کل گاؤں سے آیا ہوں، اور گندم کھیتوں میں پڑی ہوئی، پہلے ہوئی چھوڑی ہے، میں زمیندار ہوں، گندم چھوڑی ہوئی ہے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، جو ہوئی ہے میرا اللہ اس پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے بتا رہا ہے، او دیوانوں، یہ جلسے جلوس کی سیاست چھوڑو، میرے آگے سر جھکاؤ، حکمرانوں کو چھوڑ دو، انہیں کرنے دو حکومت، یہ بندر باٹ انہیں کرنے دو،
کیا یہ نہیں مریں گے؟ کیا اللہ کا دربار نہ سجے گا؟ کیا یزید و حسین کا فیصلہ نہ ہوگا؟ کیا شمر اور آل رسول میں ترازو نہ تولا جائے گا؟ کیا ظالم اور مظلوم کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے؟ ہوگا ہوگا ہوگا۔ اس دن میرا اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حسین کی آل کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مظلوم بن جاؤ، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کو کندھوں پہ اٹھاؤ۔ اپنے رب کے سامنے گر جاؤ اور سر جھکاؤ اور رو رو کے مانگو۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جلسوں کی سیاست، یہ جلوسوں کی سیاست تمہیں کہاں پہنچا چکی ہے؟ تم کہاں آ چکے ہو کہ اتنے بڑے زرعی ملک میں روٹی نہیں، اور جو آئی ہے تو اوپر اللہ بارش برسا رہا ہے، اوپر اللہ بارش برسا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے او میرے بندو میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں، مجھے راضی کرو۔ اے پاکستان والوں میں ناراض ہوں۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، تم دو کام کرو، ایک ایمان بناؤ، ایک تقوی بناؤ، کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں تمہارے لیے کھول دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، تو پاکستان والوں پر ناراض ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکروا علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، جب وہ کھیتی کاٹتے ہیں اور دانہ نکالنے کے لیے ڈھیر لگاتے ہیں تو میں اوپر بارشیں برسانی شروع کر دیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں ناراض ہوں، میں راضی کر لو۔ اور جب وہ کاشت کرتے ہیں اور زمین پانی مانگتی ہے اور دانہ نرم ہو کر نکلنے کے لیے پانی چاہتا ہے تو میں بادلوں کو روک لیتا ہوں۔ یصرفہ عن من یشاء، ہٹ جاؤ، مت جاؤ۔ یہ میری نشانی ہے کہ میں ناراض ہو چکا ہوں، میں ناراض ہو چکا ہوں۔ یا اللہ کیا نشانی ہے؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تب پکی فصلوں پہ بارش کرتا ہوں، کٹی کھیتیوں پہ بارش کرتا ہوں۔ کتنے ڈھیر نکل آیا ہوں، ڈھیر گندم کے پڑے ہوئے ابھی نکلنا باقی ہے، اور اوپر بارش، بارش پہلے ہوئی تھوڑی، اوپر کورا پڑا، دانا ہر گیا۔ پھر ایسا ملتان میں میرے ضلع میں -4 ٹیمپریچر ہو گیا۔ میں ملتان کا ہوں، زندگی گرمی کی دیکھا، بچپن سے آج تک گرمی دیکھی، ایسی سردی کہ ساری گندم کے اندر سے رس ختم ہو کے رہ گیا، اور دانا ختم ہو گیا۔ اوپر جب کٹی ہے تو میرے اللہ کی بارش ہے۔ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ دعا دو، دعا دو، دعا دو، وہ کملی والا، وہ مدینے والا، وہ محمد عربی، وہ محمدی مکی مدنی، وہ حجازی قرازی، وہ محمد بن عبداللہ، وہ محمد بن عبداللہ، وہ قریشی جو ساری رات رویا اور اپنے رب کو منایا کہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، میری امت پر آسمان سے پتھر نہ برسانا، اور اس کے آنسوؤں نے میرے اللہ کے عذاب کو روکا، ورنہ صرف تمہارے بازاروں سے آٹا نہ ختم ہوتا تو میں اور تم بندر خنزیر ہوتے، ہمارے بازاروں میں چیزیں نہ مہنگی ہوتی، میں اور تم پر پتھر برستے اور زمین پھٹتی اور ہم دھسا دیے جاتے اور ہوائیں چلتی اور ہم اڑا دیے جاتے اور سمندر بکھرتے اور ہم بہا دیے جاتے۔ دعا دو اس کو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور ساری زندگی رو 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 اللہ سے منا گیا کہ جو کچھ کرنا ہے کرنا، اور انہیں بندر نہ بنانا، انہیں خنزیر نہ بنانا، ان پہ پتھر نہ برسانا، انہیں زمین میں نہ دھسانا۔ اگر اس مدینے والی کی دعائیں نہ ہوتی اور اس مدینے والے کے نوحے نہ ہوتے، اس کا رات کا تڑپنا نہ ہوتا اور رو 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 کے اللہ کو منانا نہ ہوتا، تو میرے رب کی قسم آج کوئی انسان پھرتا مسلمان ہو کر زنا کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر شراب کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر جوئے کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر سود کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر ترازو غلط تولے، مسلمان ہو کر بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچے، مسلمان ہو کر محفل موسیقیاں ہوں، مسلمان ہو کر ماؤں کو ذلیل کیا جائے، مسلمان ہو کر باپ کو دھکے دیے جائیں، مسلمان ہو کر اذان پر نماز کو قدم نہ اٹھے، مسلمان ہو کر زکات نہ دے۔ یہ وہ کام تھے جو مجھے اور تمہیں بندر خنزیر بناتے۔ دعا دو، دعا دو۔ ہائے ہائے، ساری زندگی روتے ہی گزارتے، اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا ہے۔ جب بچہ زیادہ پڑھنے لگ جائے نا تو ماں باپ کہتے بیٹا تھوڑا آرام بھی کر، تھوڑا آرام بھی کرو۔ میرے نبی نے اتنا دکھ اٹھایا، اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ میرے نبی اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو۔
میں رونے سے نہیں روک رہا، پر اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو کے رہ جائے۔ یہ اس کی دعائیں ہیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں، نہیں تو کب کی زمین پلٹ چکی ہوتی، زمین تو کب سے بے قرار ہے، اجازت دے تو پلٹا لے جاؤں، پانی کب سے بے قرار ہے، اجازت ہو تو ہم اچھل جائیں، بکھر جائیں، ہوائیں کب کی بے قرار ہیں کہ اجازت ہو تو ہم پاگل ہو جائیں۔ تو میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے جو کہتا ہے چھوڑو چھوڑو، جاؤ عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، خاموش خاموش خاموش، اپنی اپنی جگہ پہ کام کرو، میں اس امت کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ کبھی تو یہ ظالم توبہ کرے گا، کبھی تو یہ توبہ کریں گے، جب توبہ کریں گے میرا دروازہ کھلا ہوا پائیں گے۔ تو میرے بھائیو، میرے اللہ کا قانون، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، پاکستان والوں سے کہو ایمان بنائے، تقوی بنائے اور میرے حبیب کی غلامی میں آئیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور جب اللہ کھولے گا تو روک لیں گی ایٹمی طاقتیں، جب اللہ کھولے گا تو سیاسی پارٹیاں روک لیں گی، جب اللہ کھولے گا تو بددیانت حکومت روک لے گی، اور جب اللہ بند کرے گا تو پھر کون کھولے، جب اللہ روک لے گا تو پھر کون دے۔ اللہ کو مناؤ، اس سے منانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا اپنے سر پہ، یہ صحرا ہے، یہ غلامی صحرا ہے، یہ غلامی تاج ہے، یہ غلامی بہت بڑا تخت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز پہ کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اس سے وفا کرو جو وفاؤں کے قابل ہے، اس سے محبت کرو جو عشق کے قابل ہے، اس سے وفا کرو جو تمہاری ساری بدماشیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا، میری ساری آوارگیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا، اور صحابہ تو جنتی، آل رسول جنت کے سردار، اور بیویاں ساری امت کی مائیں، تو پھر اب یہ ساری رات کا رونا کیوں ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی، ازواجہ امہاتہم، ساری بیویاں امت کی مائیں، ساری بیویاں امت کی مائیں، حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، یہ میں نے حدیثوں کا ترجمہ کر کے بتا دیا۔ تو اب صحابہ جنتی، بیویاں پوری امت کی مائیں، بیٹیاں جنت کی سردار، بیٹے جنت کے سردار، علی کا گھر کے سامنے، تو اب یہ ساری رات کا رونا کس کے لیے ہے؟ یہ فیصلہ آباد والوں کے لیے ہے، یہ لاہور ملتان کراچی والوں کے لیے ہے، یہ مکہ مدینہ ریاض والوں کے لیے ہے، یہ دلی اصفہان والوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہائے دیکھ رہا تھا میرا نبی کہ میری امت میری ہی شریعت کا مذاق اڑائے گی، میرے ہی دین سے بغاوت کرے گی، میری ہی سنتوں کا مذاق اڑائے گی۔ آپ روئے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنا رویا ہے میرا نبی کہ اللہ کو منوایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جھٹکے دوں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے، صاحب اکرام نے کہا اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ بہت مشقت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اب یہ اپنا طریقہ بدل دیں، اب یہ پتلا کپڑا پہنے، اب یہ اچھا کھانا کھائے، اب یہ کوئی نوکر رکھ لے جو ان کے لیے کھانا پکایا کرے۔ لیکن بھائی بات کون کرے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی سے کہو وہ بات کرے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا گیا کہ آپ ان سے بات فرمائیے، اگر حضرت مان جائے تو پھر ہماری بات بتا دینا، اور اگر نہ مانے تو پھر ہمارے نام نہ بتانا۔ اور وہ مشورہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 6 صحابہ تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرنے والے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ملکوں کے وفد آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں، اب آپ اچھا کھانا کھایا کریں، اچھا لباس پہنا کرے، اور کوئی نوکر رکھ لے جو آپ کی خدمت کیا کرے گا، جس سے آپ کو راحت پہنچے گی۔ تو فرمایا بیٹی گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا یہ تجھے پتہ ہے؟ تو بیٹی نے کہا ہاں پتہ ہے کہ
کہ صبح کو کھایا تو شام کو نہ کھایا، شام کو کھایا تو صبح کو نہ کھایا؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا بیٹی تجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ کھانا تو نے گھر میں ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے کھانے کو میز پر دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے غصے سے وہاں سے کھانا اٹھوا کر زمین پر رکھ کر کھایا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو بیٹی تجھے یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، جب میلا ہوتا تھا تو خود ہی دھوتے تھے اور دھو کر اسے خشک کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر آپ کا انتظار کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو ابھی آپ کا جوڑا خشک نہیں ہوتا تھا، آپ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا جوڑا خشک ہوتا اور اسے پہن کر پھر آپ جا کر نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا اے بیٹی تجھے یاد ہے کہ ایک عورت نے آپ کی خدمت میں 2 چادریں بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی تھی، دوسری میں دیر ہو گئی تو آپ کے پاس سوائے اس کے چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، تو آپ نے چادر کو گانٹھ لگا کر اپنے ساتر کو ڈھاکا اور جا کر نماز پڑھائی تھی۔ فرمایا تجھے یاد ہے؟ بیٹی نے کہا یاد ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہوئے۔ فرمایا بیٹی سن لے، میری اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے جیسے 3 راہی، 3 مسافر چلے، پہلا ایک چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا، اب میری باری ہے، اللہ کی قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا اور اپنے آپ کو مشقت پر رکھوں گا یہاں تک کہ میں اپنے نبی سے جا کر مل جاؤں۔ میرے 2 ساتھی ایک جگہ پہنچ چکے ہیں، اب میری باری ہے اور مجھے بھی پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو جنت کی ایسی بشارتیں ملی اور آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں دنیا میں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اور 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ میرے آگے آگے اذان دیتا ہوں گا۔ یہ ساری خوشخبریاں سنی ہیں، لیکن بیٹی سے کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پر ڈال دے، میں اپنے چہرے پر مٹی ملانا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو اس پر ترس آ جائے۔ میرے بھائیوں، یمروک لڑائی کا میدان، ایک نوجوان لڑکا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے ابو عبیدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، تمہیں کوئی پیغام پہنچانا ہے تو بتاؤ۔ جذبہ دیکھو، حضرت ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا اے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دینا، آپ نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے ہم نے ان کو سچ پایا اور اللہ کی مدد آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی، مر رہے ہیں اور جنت کو جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کے بھتیجے کو اٹھایا کر لایا گیا، زخمی کیے پڑے ہیں، ان کے چچا بڑے صحابی تھے، دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ میرے بھتیجے کو ٹھیک کر دے۔ بھتیجے کو تھوڑا سا ہوش آیا تو کہنے لگے چچا میرے لیے دعا مت کرو، وہ دیکھو حور مجھے پکار رہی ہے، میرے لیے دعا مت کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کر کے آخرت والے بن گئے۔